السلام علیکم ناظرین، کلث عثمان کی قسط نمبر 12 میں کیا ہوگا؟ کون سا اہم ترین واقعہ ہوگا؟ اس ویڈیو میں آپ کو بریکنگ نیوز ملے گی۔ اگر ہم پچھلی قسط کی بات کریں تو ناظرین، کلث عثمان کے اس سیزن کی قسط نمبر 11 سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب عثمان بے پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بڑی مصیبتوں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر کہا جائے کہ عثمان بے کو بھی اب ایسے ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ارطغرل غازی نے کیا تھا، تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ کسی بھی ہیرو کے لیے مشکل حالات کا سامنا کیے بغیر بڑی کامیابیاں حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، اور ایسا ہی کچھ اب کلث عثمان میں دکھایا جا رہا ہے، جس کی نئی قسط نے تو اس سیریز کے حالات کو بدل کر رکھ ڈالا ہے۔ اس سے پہلے جہاں ہم سب کو کلث سیریز پر عثمان بے کی حکمرانی ہی دکھائی دیتی تھی اور کئی قبیلہ بادشاہوں کا قبیلہ نظر آتا تھا، تو اس مرتبہ ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس سیریز پر سلجوقوں کا قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سلجوق ریاست بھی انصاف کا ترازو برابر رکھے تو کسی کو شکایت نہ ہو، لیکن عثمان بے کے ساتھ ساتھ اب ریاست بھی ایک بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے، کیونکہ دونوں کو ایک جیسے غداروں اور دشمنوں کا سامنا ہے۔ لیکن اب عثمان بے ان مصیبتوں سے باہر کیسے نکلیں گے اور کون کون ان کی مدد کو آئے گا، اور ریاست سلجوق اب عثمان بے کے خلاف کیا کارروائیاں کرے گی؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ذرا آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ نئی قسط میں قندوز بے کی طرف سے عثمان بے کو دھوکے میں رکھنا اور انہیں حقیقت نہ بتانے پر کس کس کا دل ٹوٹا اور کس کس کو اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ چونکہ قندوز بے سے ہم سب ہی محبت کرتے ہیں، تو یہاں ان کے اس رویے کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ قندوز بے کے نئے بدلتے ہوئے رویے پر آپ کو بھی دکھ ہوا تھا یا نہیں۔ نئی قسط میں قندوز بے کے کردار میں کون سی بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے؟ کیا کائیوں کے سردار اب قندوز بے کو بنایا جائے گا؟ اور کیا سلجوق ریاست اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ وہ کائیوں کا سردار تبدیل کر ڈالے؟ تاریخ ان حالات کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ آپ ہمیں اپنے جذبات سے آگاہ کریں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اب کلث عثمان میں کیا کچھ دکھایا جائے گا۔ تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ کون اور کیسے عثمان بے کی مشکل حالات میں مدد کو پہنچے گا، عثمان بے کب اور کیسے مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، کلث عثمان میں اب کون سے بڑے کردار سامنے آئیں گے اور کیسے نئے چہروں کو اس سیریز کا حصہ بنایا جائے گا، ترگت کیسے عثمان بے کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے اور وہ کارنامہ کیا ہوگا، برہان ایلپ نے کیوں اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور برہان ایلپ کے کردار میں اب کون سی بڑی تبدیلی دکھائی جائے گی، یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں عثمان بے کے ایسے جانباز کے بارے میں جس کی باتیں عثمان بے کو تیر کی طرح زخمی کرتی چلی گئی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ برہان ایلپ ہے۔ اب نئی قسط اور نئے ٹریلر کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ برہان ایلپ عثمان بے کے وفادار نہیں رہیں گے، اور کلث سیریز میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے عثمان بے کے قریبی جانبازوں کی طرف سے انہیں نقصان پہنچاتے دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، برہان ایلپ کے بارے میں تصدیقی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ برہان ایلپ کی ناراضگی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ صرف دوسروں کو دکھائیں گے ہم آپس میں ناراض ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب وزیر عالم شاہ کے قریب ہونے کے لیے ہے تاکہ اس کے ارادے جانے جا سکیں۔ اسی لیے آنے والے وقتوں میں عثمان بے کے ساتھ ان کی محبت میں کمی بھی دکھائی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ برہان ایلپ اب ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے اور اسی حالت میں ہی ان کے کردار کا خاتمہ ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ عثمان بے برہان ایلپ کو اپنی اصلی حالت میں لائیں گے اور برہان کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو واضح کرتے چلیں کہ برہان ایلپ کی عثمان کے پاس واپسی کے مناظر نہایت جذباتی مناظر پیش کیے جائیں گے، اور عثمان بے برہان کی خاطر جولیا کو تو قابو کریں گے، اور اسی دوران برہان ایلپ کے ہاتھوں جولیا کا خاتمہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی تصدیقی طور پر بتاتے چلیں کہ اب جولیا کے خاتمے کے لیے برہان ایلپ خود اکیلے ہی بدلہ لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، تاہم وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اس طرح وہ ایک بار پھر سے جولیا اور نیکولا کے جال میں پھنسے نظر آئیں گے۔ لیکن اب کی بار عثمان بے برہان ایلپ کی مدد کریں گے اور جولیا سے بدلہ لینے میں عثمان بے سب سے اہم کردار ادا کریں گے، یعنی برہان ایلپ کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے نظر نہیں آئے گی اور وہ ایک بار پھر سے عثمان بے کے وفادار بن جائیں گے۔ یہ تو حالات تھے برہان ایلپ کے بارے میں جن کا کردار اس سیریز کا ایک اہم کردار بن کر سامنے آئے گا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نئی آنے والی قسط کی ایک بہت ہی اہم ترین صورتحال کے بارے میں، جو کہ اس سیریز کے مرکزی ہیرو عثمان بے کے بارے میں ہے۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بے کو نہایت زخمی حالت میں دکھایا گیا ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عثمان بے اس حالت میں سلجوقی سپاہیوں کے ہاتھ نہیں آئیں گے اور جنگل میں روح پوش ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں سے کلث سیریز کے حالات میں ایک اور بدلاؤ دکھایا جائے گا، اور اس دوران اب کلث سیریز میں عثمان بے کو نئے جانباز بھی ملیں گے، یعنی کلث میں مزید نئے کرداروں کی آمد ہوگی، جس کے باعث عثمان بے کے قریبی جانبازوں میں اضافہ دکھایا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ نئی قسط میں عثمان بے کے لیے جو کردار سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگا وہ ترگت بے کا کردار ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کلث سیریز کے اس کردار کی مداحوں کے دل میں جگہ بنائی جائے گی جسے اب تک کچھ زیادہ پسند نہیں کیا گیا، اور یہ کردار ترگت بے کا کردار ہے۔ اور اسی کی مثال حالیہ قسط میں اس وقت بھی سامنے آ گئی تھی جب ترگت
बे ने उस्मान बे को खुद ही सरदार आला तस्लीम कर लिया था और इनकी इताअत और इनका इत्तेहादी बनने का ऐलान कर दिया था। और फिर जब उस्मान बे को गिरफ्तार किया गया तो इस दौरान तुर्गुत बे कबीले से जा चुके थे, वरना ऐन मुमकिन था कि उस्मान बे के सिपाहियों के हमरा तुर्गुत बे को भी वजीर आलम शाह के कैद खाने में ले जाया जाता और इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। लेकिन अब तुर्गुत बे को जब इन हालात का इल्म होगा तो वो सबसे बढ़कर उस्मान बे और कईयों के लिए मददगार साबित होंगे और उस्मान बे को एक बार फिर से अपने मनसब पर वापस लाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से मुश्किल हालात में उस्मान बे का साथ देने पर मदाहों की नजर में तुर्गुत बे की अहमियत में भी इजाफा दिखाया जाएगा, क्योंकि तुर्गुत बे उस्मान बे के वाहिद इत्तेहादी हैं जो वजीर की गिरफ्त में नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुंदूज बे की। नए ट्रेलर के बाद ये खदशात भी पैदा हो गए कि अब गुंदूज बे के किरदार में क्या तब्दीली आने वाली है और इन हालात में वो सुल्जूकी वजीर का साथ देंगे या फिर उस्मान बे का, क्योंकि वजीर आलम शाह की तरफ से वाज़ेह तौर पर गुंदूज बे को सरदारी की नवीद सुना दी गई है, जिसका मतलब ये है कि उस्मान बे को काइयों की सरदारी के फराइज से सबको दोष करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर तारीखी एतबार से इस सूरत हाल को देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दौर तक कई कबीला और उस्मान बे सल्जूक रियासत के जेर असर ही थे और कोई भी बड़ा इकदाम उठाने में सल्जूकी महल को एतमाद में लेना भी जरूरी समझा जाता था और सल्जूकी महल के किसी भी हुक्म को टाल देना या इससे इनकार कर देना इस कदर आसान बिल्कुल भी नहीं था। और गुंदूज बे की बात करें तो तारीख में यह भी जिक्र मिलता है कि गुंदूज बे के उस्मान बे के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफ जरूर थे, ताहम इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि गुंदूज बे उस्मान बे की जगह सरदारी हासिल करने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, अगर गुंदूज बे किसी हद तक वजीर आलम शाह का साथ देने पर रजामंद होते भी हैं तो इसका मकसद उस्मान बे की मदद करना ही होगा और वो सल्जूकी वजीर का एतमाद हासिल करते हुए उस्मान बे के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाएंगे जिसके तहत इन्हें मुखालिफिन की तमाम साजिशों से निजात हासिल हो सकेगी। हमारी मालूमात के बाद हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।